اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو رہا ہے، فقولا لہو قولا لینا، تو اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت پکڑے یا ڈر جائے۔ قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، دونوں نے کہا، حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون نے، اے ہمارے رب ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا، او ان یطغى، یا حد سے بڑھ جائے گا۔ قال لا تخافا، اللہ نے فرمایا ڈرو مت، اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی بڑے سے بڑا پروجیکٹ ہو، مشکل سے مشکل کام ہو، لیکن جب بڑا تھپکی دیتا ہے نا کہ کوئی نہیں سنبھلاں گا میں، تو پھر انسان میں طاقت آ جاتی ہے۔ ایک بچہ ہے کسی کام سے گھبراتا ہے، اس کا والد اس کو تھپکی دیتا ہے، نہیں پتا میں تیرے نانا چل کر، تو بچے میں طاقت آ جاتی ہے۔ ہمارے یہاں سرجری میں یعنی کسی زندہ انسان کا جسم جو ہے وہ چیرنا، یہ ایک بڑی ہمت کا کام ہے، لیکن بہرحال ہمارے سرجن جو ہے بڑے بڑے آپریشن کرتے ہیں، تو جب ایک فریش گریجویٹ MBBS لڑکا جو ہے وہ آپریشن تھیٹر میں جاتا ہے تو اس کا ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کا پروفیسر اس کو تھپکی دیتا ہے، کوئی بتا میں سنبھلاں گا، تو پھر وہ چاقو چلاتا ہے، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے وہی لڑکے ہوتے ہیں کہ پھر بڑے بڑے سرجن بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے بڑے بڑے لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ تو یعنی والد کہے تو ہمت آ جاتی ہے، سرجن کہے، پروفیسر کہے تو ہمت آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ میں تیرے نالا چل، تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی طاقت آ گئی ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام میں۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ فاتیاہ، تم دونوں جاؤ اس کے پاس، فقولا انا رسول ربک، اور اس سے کہو کہ ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا کلمہ تھا فرعون کے دربار میں کہنا، یہ فرعون کلیم کر رہا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور دو فقیر جو ہیں بالکل درویش، وہ جا کے بھرے دربار میں اس کے منہ پر کہہ دیں کہ ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، یعنی اس سے بڑا جھوٹ جو ہے اس کے منہ پر نہیں مارا جا سکتا تھا کہ جو رب بنا بیٹھا ہے اس کو کہنا کہ ہم تیرے رب کی طرف سے آئے۔ فقولا، تو اس سے کہو انا رسول ربک، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، ولا تعذبہم، اور ان سے بیگار نہ لے۔ قد جئناک بآیۃ، ہم تمہارے پاس ایک نشانی لائے ہیں، من ربک، تیرے رب کی جانب سے، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلام ہے اس کو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ انا قد اوحی الینا، حقیقت یہ ہے کہ ہماری طرف وحی کی گئی ہے، ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ جو کوئی بھی جھٹلائے گا ہمیں، ہماری اللہ کی بھیجی ہوئی نشانیوں کو، اور منہ موڑے گا، اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، دیکھیں فوراً اس کا جو ریئیکشن ہے کہ اپنی وہ فیس سیونگ، کون ہے تھوڑا رب؟ قال، کہنے لگا فرعون، فمن ربکما یا موسیٰ، قال ربنا الذی اعطی کل شیء، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو خلقہ ہو، اس کی ساخت دی ہے، ثم ہدا، اور پھر اس کو پروگرام کیا ہے، اس کو راستہ بتایا ہے کہ اس نے کیسے چلنا ہے۔ پہاڑ کو اس کا سبق پڑھایا ہے اللہ نے، ہواؤں کو اس کا سبق پڑھایا ہے، سورج کو اس کا سبق پڑھایا ہے، چاند کو اس کا سبق پڑھایا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کی گائیڈنس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پروگرام کر دی گئی ہے کمپیوٹر کی زبان میں۔ قال فما بال القرون الاولى، بادشاہ جو ہوتے ہیں نا، ظاہر ہے آسان کام تو نہیں ہوتا حکومت کرنا، ان کے اندر کچھ خاص اللہ تعالیٰ نے گٹس بھی رکھے ہوتے ہیں، اور یہ غیر معمولی ذہین بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ میدان جیتتے تھے، ایک بات جو ہے وہ پورے مجمع پر واضح کرتے تھے
تو فرعون کوئی ایسا جملہ کستا تھا کہ جس سے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ کام خراب ہو جاتا تھا، یا وہ کوشش کرتا تھا کہ کام خراب ہو جائے. یعنی اب اس نے ایک ایسا سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت ہارون سے کہ جس کا وہ جواب ایکسپیکٹ کرتا تھا. یعنی اگر میرے جیسا کوئی بے وقوف آدمی ہوتا تو اس کا کوئی بے وقوفانہ جواب دیتا یا اس میں مداہنت کا مظاہرہ کرتا. اس نے کہا کہ فما بال القرون الاولی، یعنی اچھا تم ہمیں تو راستہ دکھانے کے لیے آ گئے ہو، تو وہ ہمارے پہلوں کا کیا بنے گا؟ یعنی مراد کیا تھی کہ ہمارے باپ دادا. اور یہ باپ دادا کا مذہب، باپ دادا کا دین، یہ کیا ہے؟ یہ قوموں کی کمزوری ہوتی ہے کہ ان کو ایک عزت دی جاتی ہے، کلچر کو عزت دی جاتی ہے، تو ان کا کیا بنے گا؟ اب میرے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا وہ سارے جہنم میں جائیں گے. لیکن بہرحال اگر فرعون ذہین تھا تو اللہ کا نبی زیادہ ذہین ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا زبردست جواب دیا. قال علمھا عند ربی فی کتاب، کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ہے اور وہ لکھا ہوا ہے، ڈاکومنٹڈ ہے. لا یضل ربی ولا ینسا، مجھے یقین ہے کہ میرا رب نہ بھٹکے گا نہ بھولے گا. الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور زمین پر تمہارے لیے راستے بنائے، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، اور پھر ہم نے اتارے اس کے ذریعے سے جوڑے جوڑے طرح طرح کی نباتات کے. کلوا ورعوا انعامکم، کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو چراؤ. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے جو رکتے ہیں، جذبات کی رو میں نہیں بہتے. منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے، نکالیں گے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اور یقیناً دکھلائی ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں. فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، لیکن فرعون نے ان کو جھوٹا قرار دیا اور ماننے سے انکار کیا. قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا، کہنے لگا کیا تو آیا ہے ہمیں ہماری سرزمین سے نکالنے کے لیے؟ یہ سیاسی بیان ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 30-40 سال پہلے تک جب بھی کسی شخص کے بارے میں، کسی پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں، یا کسی بڑے سے بڑے آدمی کے بارے میں یہ باور کرا دیا جاتا تھا کہ یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے، تو اس کا سارا کیریئر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی سارا پبلک اوپینین اس کے خلاف ہو جاتا تھا. اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام ایک تحریک لے کر آ رہے تھے آزادی کی، اب وہی فرعون اپنی ذہانت سے ایک ایسی بات وہ کہہ رہا ہے کہ جس میں پبلک اوپینین جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے خلاف ہو جاتا ہے. کہتا ہے اجیتنا لتخرجنا من ارضنا، کیا تو آیا ہے ہمیں ہماری سرزمین سے نکال باہر کرنے کے لیے؟ بسحرک یا موسیٰ، اپنے جادو کے ذریعے سے اے موسیٰ. فلناتینک بسحر مثلہ، تو ہم بھی لائیں گے تمہارے مقابلے میں اسی قسم کا جادو. فجعل بیننا و بینک موعدا، تو ہمارے لیے اپنے اور ہمارے درمیان ایک اپوائنٹمنٹ طے کر لے. لا نخلفہ، کہ جس کی ہم خلاف ورزی نہ کریں، نحن ولا انت، نہ ہم نہ تم، مکانا سوا، اور کھلے میدان میں وہ مقابلہ ہونا چاہیے. قال موعدکم یوم الزینہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ طے شدہ وقت جو ہے وہ جشن کا دن ہے. وَإِن يُحْشَرَ النَّاسُ الضُّحَىٰ، اور اکٹھے کیے جائیں لوگ اس دن چڑھے، مڈ مارننگ، یعنی 9 بجے کا وقت جب سورج جو ہے اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکنا شروع ہو جاتا ہے. فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، سو لوٹ گیا فرعون، فَجَمَعَ كَيْدَهُ، اور اس نے اکٹھے کی اپنی سارے وسائل، اپنی تدابیر. ثم آتا، اور پھر مقابلے کے لیے آن موجود ہوا. قال لهم موسیٰ، یعنی سامنے جادوگر آ گئے. قال لهم موسیٰ، موسیٰ نے ان سے کہا علیہ السلام، ویلکم ولا تفتروا علی اللہ کذبا،
وہ شامت کے مارو تمہارا ستیہ ناش، اللہ پر جھوٹ نہ باندھنا. فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، ورنہ وہ اپنے عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا. وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور جس نے جھوٹ گڑا وہ نامراد رہا، ناکام ہوا. فَتَنَادَوْا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، یہ سن کر جھگڑنے لگے وہ اپنے معاملے میں آپس میں، اور چپ کے مشورہ کرنے لگے جادوگر. قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم. اب پوری پہلے درباریوں کے سامنے اس نے وہ بات کہی تھی، ان کا اوپینین موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنے کے لیے. اب ساری اپنی رعایا کے سامنے کھلے میدان میں اس نے یہ بات کہی. قالوا، کہنے لگے وہ لوگ، ان هذان لساحران، یقیناً یہ دو جادوگر ہیں جو چاہتے ہیں ان یخرجاکم من ارضکم، کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں، بسحرہما، اپنے جادو کے ذریعے سے، ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور تمہاری مثالی تہذیب کو مٹا دیں. یعنی تہذیب، کلچر، تمدن اپنا، اس پر ہوتا ہے نا، قوم کو ناز ہوتا ہے کہ اس کو نیست و نابود کر دیں. فاجمعوا کیدکم، لہذا اکٹھی کرو اپنی تمام تدابیر کو. ثم اتوا صفا، اور پھر صف باندھ کر آؤ. وقد افلح اليوم من استعلا، تو آج وہی کامیاب ہوگا جو جیت گیا. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی، اب جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ موسیٰ پہلے تم اپنا داؤ پھینکو گے، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، یا ہم پہل کریں گے اپنا جادو، اپنی چال پھینکنے میں. قَالَ بَلْ أَلْقُوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، پہلے تم چلو. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ، تو یکایک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں محسوس ہونے لگی موسیٰ کو، یخیل الیہ من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعی، کہ وہ دوڑ رہی ہیں. منکرین حدیث، منکرین سنت، وہ بڑے خاص طریقے سے وہ کام کرتے ہیں. کہ مجھے صاحب نے واٹس ایپ پر ایک آرٹیکل بھیجا کسی صاحب کا، کہ انہوں نے سارا وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونے کی جو بخاری کی حدیث ہے کہ جی اللہ کے نبی پر جادو کیسے ہو سکتا ہے، اور اس حدیث میں پھر کیڑے ڈالے ہوئے تھے کہ ایسا ہوا کہ راوی اتنے ہیں، فلانا ہے، ڈمکا ہے. تو میں نے ان کو جواب میں کہا، میں نے کہا جی میں کوئی محدث تو نہیں ہوں، اور میرا مقام بھی نہیں میں کہ حدیث پر کوئی جرا کروں. باقی قرآن مجید سے یہ ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، ان پر جادو کا اثر ہوا. اس لیے کہ جادو کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی. جادو کیا ہے؟ جادوگر آپ کی ول پاور کو کیپچر کر لیتا ہے، اور ایک ایسی چیز جو بالفعل نہیں ہے وہ آپ کو دکھاتا ہے. تو وہ رسیاں اور لاٹھیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی سانپ بنتی ہوئی نظر آئیں اور دوڑتی ہوئی نظر آئیں. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ وہ دوڑ رہی ہیں. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ان سے خوف محسوس کیا. قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا موسیٰ ڈر مت، إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ، یقیناً تو ہی غالب رہے گا. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اور ڈال دیتے جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے وہ ان سب کو نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے. انما صنعوا کید ساحر، جو کچھ انہوں نے کر دکھایا ہے وہ جادو کی ترکیب ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر خواہ جس شان سے آئے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتا. فألقی السحرۃ سجدا، سو گرا دیے گئے سارے جادوگر سجدے میں، اور پکار اٹھے آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. ہوا کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو ایک بہت بڑا عیدہ بن گیا، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تمام جو بھی رسیاں لاٹیاں چھوٹے چھوٹے سانپ بن کے حضرت موسیٰ کی طرف بن گئی، ان سب کو کھا گیا. اب جو عام لوگوں پر چیز ظاہر ہوئی وہ کیا تھی کہ بھائی واہ موسیٰ جت گیا.
لیکن جادوگروں کو تو پتا تھا کہ ہم نے جو کچھ دکھایا تھا وہ صرف دکھایا تھا، انفیکٹ وہ کچھ بھی نہیں تھا. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو مرعوب کر دیا اور وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے کہ ہم نے جو کچھ پروڈیوس کیا تھا وہ صرف چال تھی اور دکھاوا تھا. اور موسیٰ کی لاٹھی واقعتاً سانپ بن گئی تھی. تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ. قال فرعون کہنے لگا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، تہڈی ایسی تیسی میرے کو پوچھے بغیر ایمان لے آئے ہو. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، کوئی یہ تو تمہارا گرو تھا، تمہارا استاد تھا جس نے تمہیں جادو سکھایا تھا، تم نے میرے سامنے یہ نورہ کشتی کی ہے. فلأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، تو میں لازماً کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے تاکہ تم زمین پر رینگ بھی نہ سکو. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور پھر تمہیں سولی چڑھاؤں گا کھجور کے تنوں پر. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. انہیں کہا تھا کہ اللہ کے ہمیں ڈر لگتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے ڈرایا تھا انہیں کہا لگ بتے جان گے کہ کون عذاب کا سخت ہے اور کس کا عذاب دیر پا ہے. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں ترجیح دے سکتے ہم تجھے اس پر جو ہمارے سامنے واضح نشانیوں میں سے آ گیا ہے. والذی فطرنا، اور جو اس کی حقیقت سامنے آ گئی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. فقد ما انت قاد، کہ جو کرنا ہے کر لو. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم تو صرف کوئی فیصلہ کرو گے اس دنیاوی زندگی کے بارے میں. انا آمنا بربنا، ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں. لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور یہ جرم بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا جادوگری میں سے. واللہ خیر وابقا، اور اللہ تعالیٰ سب سے اچھا بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی. انہ من یاتی ربہ مجرما، حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی بھی اپنے رب کے سامنے مجرم بن کر آئے گا فإن لہ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگی. لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ وہاں پر زندہ رہے گا اور نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا. ومن یاتہ مومنا، اور جو کوئی اس کے پاس حاضر ہوگا ایمان کے ساتھ. قد عمل الصالحات، اس طرح کہ اس نے نیک کام کیے ہوں گے. فاولئک لہم الدرجات العلی، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اعلیٰ درجے ہوں گے. جنات عدن، یعنی ہمیشہ ہمیش کے باغات. تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش ان میں رہنے کے لیے. وذالک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ ہے اس شخص کا جس نے پاکیزگی اختیار کی. ولقد اوحینا الی موسیٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف. ان اسری بعبادی، کہ راتوں رات لے کر نکل میرے بندوں کو. فضرب لہم طریقا فی البحر یبسا، پھر عصا مار کر ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ بنا. ولا تخاف درکم ولا تخشا، پھر نہ تمہیں پکڑے جانے کا ڈر ہوگا اور نہ ڈوبنے کا خوف ہوگا. فاتبعہم فرعون بجنودہ، تو پیچھا کیا فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا. فغشیہم من الیم ما غشیہم، تو ڈھانپ لیا ان کو سمندر نے جیسے کہ ڈھانپنے کا حق تھا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، تو گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو اور ان کی کوئی رہنمائی نہ کی. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمنوں سے. وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور وقت حاضری مقرر کیا تمہارے لیے طور کی دائیں جانب، اور اس کے علاوہ ہم نے تم پر من و سلوہ نازل فرمایا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ من و سلوہ کیا تھا کہ اڑتے ہوئے بٹیر کی طرح کے چھوٹے چھوٹے پرندے اڑتے ہوئے ایک دم بھون کر ان کے سامنے آ جاتے تھے. اور جب سو کر اٹھتے تھے صبح تو سبز رنگ کا ایک پاؤڈر سا، پیلے سبز رنگ کا، وہ پڑا ہوا ہوتا تھا ہر چیز کی طرح اوپر اوس کی طرح، اور وہ اس کو اکٹھا کر کے کھا لیتے تھے. یہ کاربوہائیڈریٹ تھا، اور وہ جو
بٹیر کی طرح کے پرندے تھے وہ پروٹین تھے. واللہ اعلم. کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور کہا کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. ولا تطغوا فیہ، اس کے معاملے میں سرکشی نہ کرنا. فیحل علیکم غضبی، ورنہ ٹوٹ پڑے گا تم پر میرا عذاب. ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، اور جس پر میرا عذاب ٹوٹا یقیناً وہ ہلاک ہو گیا. وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، اور یقیناً میں بخشنہار ہوں، بڑا بخشنہار ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کو اختیار کرے. ثم اهتدى، پھر ہدایت کے راستے پر چل پڑے. یہی توبہ کی شرائط ہے، یعنی زبانی توبہ نہیں کہ دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور اگر کافر ہے تو مسلمان ہو جائے، اگر پہلے سے مسلمان ہے تو اپنے ایمان کو تازہ کرے اور بالفعل برائی کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر چل پڑے. پھر اگرچہ دوسرے قدم میں پھر ڈگمگا جائے لیکن ایک دفعہ اس کو چھوڑ کر ضرور ہدایت کے راستے پر چلے. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَإِذَا مَرِضْتُ